مجوسی نے کہا کہ میں آپ کو ایسی چکی بنا کر دوں گا کہ جس کی شہرت مشرق اور مغرب تک جو ہے پھیل جائے گی، ایسی چکی میں بنا کر دوں گا۔ صحابہ کرام ہی بیٹھے ہیں، جب وہ چلے گئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کہا کہ اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی ہے، میں آپ پر ایسا وار کروں گا، جب میں آپ کو شہید کروں گا تو اس کی شہادت جو ہے مشرق اور مغرب میں پھیل جائے گی۔ کہ کوئی ایسا بندہ تھا کہ جس نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے بہادر کو شہید کیا ہے، تو اس نے جو ہے اس طور سے جو دھمکی دی اور چلا گیا۔ اس نے ایک چھوٹا ایک چاقو جو ہے زہر کے اندر جو ہے ہمیشہ جو ہے اس کو جو ہے بجھا کے رکھا ہوا تھا، اس پر زہر چڑھایا ہوا تھا، اور ہمیشہ وہ اس کوشش کے اندر رہتا تھا کہ کوئی ایسا موقع مجھے مل جائے کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں اور اپنے جو حق مسلک میرے بھائی ہے میں ان کا انتقام لے لوں۔ اور ایک موقع اس سے یہ ملا، وہاں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی تھی کہ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک ووفاۃ فی بلد رسولک، تو وہ دعا تو قبول ہو گئی تھی۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، سارے صحابہ مسجد نبوی کے اندر ہیں، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے، اور آپ کے پیچھے ہی مجوسی چھرا لے کر جو ہے بیٹھا ہے، اور اس جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہی، صحابہ کرام نے جب تکبیر تحریمہ کہہ کر جو ہے نیت باندھی، اب ان کی نمازیں تو ہماری طرح نہیں ہوتی تھی نا کہ ہمیں مچھر کاٹے تو ہم جو ہے تالیاں بجانے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کی نماز ایسی نماز ہوا کرتی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی، ایسی نماز ہوتی تھی ان کی۔ تو جب نیت باندھتے تھے تو دنیا کے سارے خیالات ان کے دل و دماغ سے نکل جاتے تھے، پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، ان کو صرف ایک ہی بات وہاں یاد رہتی تھی کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں، میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوں۔ جب نیت باندھی، تکبیر تحریمہ